فالج کو ہم سادہ الفاظ میں اگر کہہ لیں تو یہ برین اٹیک ہے. جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ایسے برین کا جو اٹیک ہوتا ہے اس کو ہم فالج کہتے ہیں. کمزوری آ جاتی ہے یا بولنے میں مشکل ہونے لگتی ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی علامات ہوتی ہیں، جیسے چہرہ ٹیڑھا ہو جائے یا ایک طرف سے اچانک جو فیل کرنے کی، محسوس کرنے کی حص ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کوئی مسئلہ ہو جائے، اچانک سے چیزیں دو دکھائی دینے لگیں یا ایک آنکھ سے نظر غائب ہو جائے یا چلنے میں مشکل ہونے لگے، لڑکھڑانے لگے، تو یہ فالج کی علامات ہیں. اور یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دماغ کے کون سے حصے پہ فالج آیا ہوا ہے. اور فالج ہمیشہ اچانک آتا ہے. تو دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو علامت آتی ہے وہ اچانک آتی ہے، اور دوسری یہ کہ علامت اس پہ منحصر ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ متاثر ہو رہا ہے. دو اس کی اہم اقسام ہیں. ایک میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خون کی رگ پھٹ جائے یا لیک کر جائے، جس کو ہم برین ہیمریج کہتے ہیں، یعنی کہ دماغ کے اندر ہیمریج ہو گئی. دوسرا جو قسم ہوتا ہے فالج کا، اس میں جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں دماغ کی، اس میں کلوٹ آ جائے، خون جم جائے، تو دماغ کے ایک حصے کی طرف خون کا بہاؤ رک جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، تو دماغ کے وہ خلیے مر جاتے ہیں. تو اس کو اسکیمک اسٹروک کہتے ہیں. اور پھر اسکیمک اسٹروک کی مختلف اقسام ہیں، لیکن میجر اہم یہ دو اقسام ہیں جس کو ہم کہتے ہیں برین ہیمریج، جس میں رگ پھٹ جاتی ہے، یا اسکیمک اسٹروک دوسری قسم ہے جس میں رگ بلاک ہو جاتی ہے. جیسے نام سے یہ ظاہر ہے، ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک. تو ٹرانزینٹ کا مطلب عارضی، اسکیمک اٹیک یعنی کہ وہ بھی اسکیمک اسٹروک کی طرح ہوتا ہے جس میں خون کی رگ میں بلاکیج آ جاتا ہے، لیکن وہ عارضی ہوتا ہے. وہ کلوٹ آتا ہے اور فوراً سے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ مستقل نہیں ہوتا، وہ عارضی ہوتا ہے، واپس نارمل ہو جاتا ہے. اور عموماً یہ جو نقص آتا ہے، جیسے کمزوری آ گئی یا بولنے کی صلاحیت چلی گئی، وہ کچھ منٹوں سے کچھ گھنٹوں تک ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کے اندر وہ واپس نارمل ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم TIA یا ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کہتے ہیں. اگر ہم فالج کے فوراً بعد والے وقت کی بات کرتے ہیں، وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. جتنا علاج جلدی شروع ہوگا اتنا فائدہ زیادہ ہوگا. تو اس میں 2-3 طریقہ کار علاج کے ہیں. ایک دوائی ہوتی ہے جو کہ نالیوں میں جو کلوٹ بنتا ہے اس کو توڑتی ہے. TP ہے جو کہ ہارٹ اٹیک میں بھی استعمال ہوتی ہے، فالج میں بھی ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مریض 3 گھنٹے کے اندر وہ علاج شروع کیا جائے، یا کچھ مخصوص حالات میں 4.5 گھنٹے تک بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن اس ٹائم میں بھی جتنا ہم پہلے دیں گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا. کہ اگر 3 گھنٹے کا وقت ہم دیکھیں تو تحقیق میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو پہلے 1.5 گھنٹے میں دی گئی بنسبت ان لوگوں کو جن کو آخر والے 1.5 گھنٹے میں دی گئی، تو پہلے 1.5 گھنٹے والوں کو زیادہ فائدہ ہوا. دوسرا جو کہ علاج کا طریقہ کار بعد میں آیا ہے، جو کہ 6 گھنٹے تک بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اینجیوگرافی کی جائے. سیدھا ہم جو ہے وہ خون کی بڑی شریان میں جائیں دماغ کے اندر، اور وہاں پہ جو خون کا کلاٹ بنا ہوا ہے اس کو نکال دیں. اس میں اگر ہمیں کلاٹ دکھے گا تو ہی ہم نکال سکتے ہیں. تو یہ 2 جو ہے وہ میجر طریقہ کار ہیں، اور دونوں علاج کے طریقہ کار پاکستان میں موجود ہیں. جو خون پتلا کرنے والی دوائی کا میں نے بتایا تھا، کلاٹ بسٹر یا TPA، وہ تو کئی سالوں سے، بھی 10-15 سال سے موجود ہے مختلف ہاسپیٹلز میں. اور جو دوسرا طریقہ کار ہے کلاٹ نکالنے والا، وہ کم سے کم کراچی کے کچھ ہاسپیٹلز میں موجود ہے، اور ملک کے اور جو بڑے شہر ہیں اسلام آباد یا لاہور، تو وہاں پہ یہ سہولت موجود ہے. تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے
کہ یہ علاج کے طریقہ کار ہیں جو کہ موجود ہیں، ان کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اگر وہ ٹھیک ٹائم پر پہنچے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر مریض جو ہے اس کو وہ علاج پرووائڈ نہیں کیا جا سکتا یا وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس میں بہت ساری اور چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جس کے تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہوں گا، لیکن یہ سب سے اہم بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں علاج کے طریقہ کار موجود ہیں، تو جو بڑے ہاسپیٹلس ہیں وہاں پہ ان کو پہنچنا چاہیے اگر فالج جیسے ہی ہوتا ہے تو۔ دیکھیں فالج کسی بھی وجہ سے ہو بہت مضر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا بازو و ٹانگ کمزور ہو جائے، اچانک چلتا پھرتا بندہ بستر پہ آ جائے، یا ان کے دماغ کے اس حصے میں فالج ہو جائے جس میں ہماری سوچنے سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یا دماغ کے پچھلے حصے میں جہاں سے ہمارے دیکھنے والی حس کنٹرول ہوتی ہے، تو یہ کافی جو ہے وہ معذوری والی صورتحال پیدا کر دیتی ہیں۔ اور جہاں تک کیروٹڈ کا تعلق ہے، ہمارے دماغ کا جو اگلا حصہ ہے جو کہ اندازاً آپ یوں کہہ لیں کہ 2/3 دماغ کا حصہ ہے، اس کی جو خون کی رسد ہے وہ کیروٹڈ سے ہوتی ہے، جس کو ہم شیرک بھی کہتے ہیں، وہ دونوں طرف سے جاتی ہیں اوپر۔ تو اگر اس میں بلاکیج آ گیا تو وہ دماغ کا پورا حصہ ناکارہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں پہ بلاکیج اچانک سے آتا ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اگر آہستہ آہستہ ہوتا ہے تو پھر قدرتی طور پر اندر کچھ خون کی اور رگیں بن جاتی ہیں جو کہ اس حصے کو خون کی سپلائی بحال رکھتی ہے، وہ ایک قدرتی نظام کے تحت ہوتا ہے، لیکن ہر صورت میں اگر فالج ہوتا ہے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر کیروٹڈ بند ہے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں بلاکیج کتنا ہے، اگر 70% یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں پھر یا تو آپریشن کرنا پڑتا ہے کہ آپ شیرک کو کھولیں، اس حصے کو صاف کریں اور پھر اس کو واپس بند کر دیں اور خون کی رسد بحال ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں کیروٹڈ اینڈ آرٹریکٹومی، یعنی کہ کیروٹڈ جو کہ ہماری شریان ہے اس کو اندر سے ہم صفائی کر دیں۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے اسٹینٹنگ، جیسے دل میں اسٹینٹ ڈالتے ہیں اسی طرح سے آپ اس رگ میں اسٹینٹ ڈال دیں۔ تو یہ دونوں طریقہ کار علاج کے موجود ہیں اور دونوں میں سے کوئی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فائدہ تب ہوتا ہے جب 70% یا اس سے زیادہ کا ہو، اور جہاں پہ یہ چیزیں کی جا رہی ہیں وہاں پہ اس کے کرنے والے جو معالج ہیں ان کو تجربہ ہو یہ والی چیزیں کرنے کا، کیونکہ اگر اس آپریشن کے دوران 6% یا زیادہ کا نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ اس فائدے کو آف سیٹ کر دیتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے، وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کرنے والا جو ہے وہ بہت ایکسپرٹ ہو، تجربے کار ہو، ماہر ہو، اور بلاکیج جو ہے وہ 70% سے زیادہ ہو۔ کچھ صورتحال میں 50 سے 70% والوں میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پھر نقصان کی رسک اور کم ہونی چاہیے، تو وہ مارجن جو ہے وہ اور نیرو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جنرلی ریکمنڈیشن جو ہے وہ 70% والی ہے۔ اس سے کم جیسے 50، 30، 20% ہو تو اس میں پھر اس طرح کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو اس کلاٹ کا باعث بنتی ہیں اور چیزیں جو کہ کامن رسک فیکٹر ہیں اور بہت ہی عام بیماریاں ہیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا کولیسٹرول بڑھی ہوئی ہے، اسموکنگ ہے، ڈرنکنگ ہے، موٹاپا، لائف اسٹائل جو ہے وہ بہت ہی آرام دہ والا ہے، تو ان چیزوں کو آپ ایڈریس کریں، اور اس کے ساتھ بلڈ تھنرز ہیں جیسے ایسپرین ہے یا اس سے ملتی جلتی اور دوائیاں ہیں، تو ان کو دینے سے فالج ہونے کی رسک جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جنرلی ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں ایتھروسکلیروسس، یعنی کہ ہماری کی خون کی جو شریانیں ہیں اس میں بلاکیج آنا شروع ہو جائے، وہ اندر سے بند ہونا شروع ہو جائے، تنگ ہو جائیں، وہ وجہ بنتی ہے ہماری دل کی بیماریوں کی۔ ڈاکٹر فریہ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتی ہیں۔ اور شریانیں ہمارے جسم میں ہر جگہ ہوتی ہیں، تو دل ہو یا دماغ ہو، ٹانگیں ہوں
ہاتھ ہو، آنتیں ہوں، کہیں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس پروسیس، اس عمل جس کو میں نے ایتھروسکلیروسس کہا تھا، وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اور اس کے یہ کامن رسک فیکٹر ہیں جن کا میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا: بلڈ پریشر کی بیماری، بڑھا ہوا بلڈ پریشر، شوگر کی بیماری، کولیسٹرول کا بڑھا ہوا. یہ 3 میجر رسک فیکٹر ہیں. اور چوتھی اسموکنگ. عمر کے ساتھ بھی چیزیں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ بھی رسک بڑھتی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے ابھی تک ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. رسک فیکٹر کنٹرول کرنے سے وہ چیزیں کنٹرول ہوں گی جو کہ دل سے جڑی ہوئی ہیں. ایتھروسکلیروسس کنٹرول ہوگی جس کا ذکر میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی کیا. اور ساتھ میں یہاں پہ ہمارے علاقے میں، ہماری ریجن میں جو فالج ہوتا ہے، اگر ہم اسکیمک اسٹروک کی بات کریں، اس میں کافی حصہ جو ہے ایک فالج کا قسم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسمال ویسل ڈیزیز. یعنی کہ اگر ہم دل، شیرگ، خون کی وہ بڑی رگ جس سے میں نے پہلے کلاٹ نکالنے کی بات کی تھی، یہ جو ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے، اس کے بڑے بڑے چینلز ہیں یہ. لیکن پھر وہ شریانیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، تو دماغ میں بہت چھوٹی جو شریانیں ہوتی ہیں جو کہ دماغ کے کھلیوں تک جاتی ہیں، وہ بھی متاثر ہوتی ہیں. ان میں بھی جو ہے وہ بلاکیج آنا شروع ہو جاتا ہے، تو جس سے چھوٹے چھوٹے فالج ہوتے رہتے ہیں، تو اس کی رسک بھی کم ہو جائے گی. بیلس پیلسی کو اردو میں لکوہ کہتے ہیں، اس میں بھی منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور مریض کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. اگر مریض یہ سمجھتا ہے کہ فالج کی ایک نشانی چہرے کا ٹیڑھا پن ہے، تو وہ بیلس پیلسی میں بھی ہوتا ہے. تو ان کا پریشان ہونا، گھبراہٹ میں آ جانا، پینک ہونا بالکل صحیح ہے. اور میرے خیال سے فالج کیونکہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس کا جتنا جلدی علاج ہوگا اتنا بہتر فائدہ ہوگا. تو یہ پینک بیلس پیلسی میں ہونا ایک طرح سے فائدہ مند ہے. لیکن ایک مرتبہ اگر اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، ایک کوئی فزیشین یا ڈاکٹر ان کو دیکھتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ فالج نہیں ہے، یہ لکوہ ہے، تو پھر وہ پریشانی ختم ہونی چاہیے. ہوتا کیا ہے، ہمارے جسم میں نروز یا نسوں کا ایک جال ہے جو کہ نیچے سے دماغ کو پیغام رسانی کرتا ہے، اور دماغ جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے وہ ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو ایک نرو ہوتی ہے جس کو ہم فیشل نرو کہتے ہیں، وہ چہرے کے مسلز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. اس میں کسی وجہ سے کوئی پرابلم آ جاتی ہے، اس میں کوئی سوزش ہو جاتی ہے یا کبھی وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ والے اس طرف والے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھ بند نہیں ہو پاتی، چہرہ جو ہے وہ اس طرف حرکت نہیں کرتا. تو وہ لوگ جب بات کرتے ہیں یا ہنستے ہیں یا دانت دکھاتے ہیں تو وہ دوسری طرف کھنچ جاتا ہے. وہ اگر کھانا کھاتے ہیں تو وہ جس طرف کی نس متاثر ہوئی ہوتی ہے اس طرف گال کے اندر اٹک جاتا ہے. پانی پیتے ہیں تو اس کونے سے گرنے لگتا ہے. بویں چڑھاتے ہیں تو ایک طرف کی بنتی ہیں، دوسری طرف کی نہیں بنتی ہیں. میں اپنے مریضوں، یہ بہت ہی عام سوال ہے، سارے مریض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کبوتر کا خون لگائیں، کبوتر کا گوشت کھائیں. تو میں ان کو سمپلی یہ کہتا ہوں کہ اس چیز سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے، لیکن اگر اس بہانے آپ کبوتر کا گوشت ٹرائی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. رسک فیکٹر مینجمنٹ بہت ہی ضروری ہے. کبھی کبھار میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں آپ بہت میٹھے اور بہت چکنے ہو گئے ہیں، اور اب آپ جو ہے وہ مزے کی جو کھانے والی چیزیں ہیں وہ ساری بند کر دیں. تو کیونکہ کولیسٹرول، شوگر، بلڈ پریشر، یعنی کہ نمک، میٹھی چیزیں، فرائیڈ چیزیں، برگرز، اللہ فلاں، یہ ساری چیزیں آپ کھانا بند کر دیں. تو اس سے کافی حد تک چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں. ایکسرسائز جو کہ سمپلی برسک واک، وہ کافی چیزوں میں ہیلپ فل ہوتی ہے، فائدہ دیتی ہے. نیند کا پورا ہونا، یہ دو وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے سوائے وقت کے، لیکن وہ وقت جو اس میں خرچ ہوتا ہے وہ بہت سارا خرچہ آگے زندگی میں جا کر بچا دیتا ہے. دوائیوں کے مد میں، ہاسپیٹل کے خرچوں کے مد میں، اور معذوری کی مد میں. تو اس چیزوں کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے.